اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں مگر پھر بھی اتنا تھک جاتے ہیں کہ جتنا جسمانی مشقت والے بھی نہیں تھکتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ مزاج میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ذہنی دباؤ ہے یا کچھ اور؟ مرشد کہتے ہیں وجہ ہے تمہارا اس جگہ نہ ہونا جہاں تم کام کر رہے ہو، کیونکہ تم بٹے ہوئے ہوتے ہو، اس لیے تھکتے ہو، اس سے چڑچڑے ہوتے ہو۔ اگر ایک وقت میں دو بچے بھی تمہیں دونوں جانب سے الگ الگ کھینچ رہے ہوں اور اپنی اپنی بات کر رہے ہوں تو نہ صرف یہ کہ تمہیں ان کی بات سمجھ نہیں آئے گی بلکہ تمہیں غصہ بھی آنے لگے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، مگر تم فطرت کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہو، اس لیے تھکتے ہو۔ اس مسئلے سمیت زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے ہوش۔ صوفی کی پوری تعلیم ہی یہ ہوتی ہے کہ کس طرح تم ہوش میں آ جاؤ۔ ہوش کیا ہے؟ ہوش ہے زندگی کو ویسا جینا جیسی ہے، جہاں ہے وہیں جینا، ماضی یا مستقبل میں نہیں۔ دیکھو سمجھو، تم جب دفتر میں ہوتے ہو تو صرف دفتر میں نہیں ہوتے، ساتھ میں تم ذہنی طور پر کبھی گھر پہنچ جاتے ہو، کبھی کھیل کے میدان میں، کبھی کسی لڑکی یا لڑکے کے پاس۔ تمہارا جسم دفتر میں ہے مگر تمہارا خیال، تمہارا من کہیں اور ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تناؤ پیدا ہوتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا، تم کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاتے کیونکہ تم بے ہوشی میں کام کر رہے ہو۔ ایک مثال سے سمجھو، اگر میں تم سے کہوں کھانا کھاؤ اور بھاگو تو تم یا تو کھانا کھا پاؤ گے یا بھاگ پاؤ گے۔ دونوں کام ایک ہی وقت میں نہیں کر سکتے۔ اگر تم کہو کہ تم بھاگتے ہوئے کھانا کھا لو گے تو تم غلط ہو۔ جب تم کھانا کھا رہے ہوگے اس وقت تم پوری توجہ سے بھاگ نہیں پاؤ گے، اور جب تم بھاگنے پر توجہ دو گے تو کھانے پر توجہ نہیں دے پاؤ گے۔ ہوش میں تم ایک ہی کام کر سکتے ہو، یہی فطرت ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا ہر روز گزشتہ سے بہتر ہو، تمہارے کام میں نکھار آتا جائے، تم تھکو نہ اور تمہیں کام میں مزہ بھی آنے لگے، تو ہر کام ہوش میں کرنا شروع کر دو۔ ہوش میں کیسے کام کریں؟ غور سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم جب دفتر میں یا کہیں بھی کام کر رہے ہو، جس وقت تم کاغذ پر کچھ لکھ رہے ہو تو اس وقت تمہاری پوری توجہ، پورا دھیان وہیں پر ہو۔ تم پوری طرح جاگ کر فائل دیکھ رہے ہو یا کمپیوٹر پر کام کر رہے ہو، اس وقت تمہارے ذہن میں کوئی خیال نہ ہو، نہ ماضی کا، نہ مستقبل کا، اور نہ ہی اس کام کے علاوہ کسی بھی دوسری بات کا۔ اسی طرح پورا دن کام کرنے کی کوشش جاری رکھو، مگر ذہن میں رہے کہ زبردستی نہیں کرنی۔ شروع میں یہ کام کافی مشکل لگے گا اور تمہیں لگے گا کہ یہ تم سے نہیں ہو پائے گا، مگر تم ہار مت ماننا، پریشان مت ہونا۔ تم پوری توجہ اس کام پر رکھو جو تم کر رہے ہو۔ تم 1-2 سیکنڈ ہی ایسا کر پاؤ گے، مگر اس 1-2 سیکنڈ کو کم مت سمجھنا۔ چینی صوفی لاؤ تسے کہتے ہیں کہ جب تم کسی منزل کی جانب ایک قدم بھی چلتے ہو تو تمہارے سفر کا ایک
قدم کم ہو جاتا ہے تم ایک قدم منزل کے قریب پہنچ جاتے ہو۔ تم قطرہ قطرہ خود کو ہوش میں لانا جگانا شروع کرو۔ شروع میں تم 1-2 سیکنڈ بھی ہوش قائم نہ رکھ پاؤ گے۔ ابھی 1 سیکنڈ بھی نہ گزرا ہوگا اور تم دیکھو گے کہ ذہن کہیں اور چلا گیا، ذہن میں کوئی اور بات چلنے لگی۔ مگر تم نے پریشان نہیں ہونا، ذہن کہیں اور چلا گیا تو کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی یہ خیال آئے کہ ذہن کہیں اور چلا گیا ہے، دوبارہ سے ہوش سنبھالنا اور اپنی توجہ پھر اس کام پر لے آنا جو کر رہے ہو۔ اگر 24 گھنٹوں میں 24 سیکنڈ بھی تم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے یا اس سے بھی کم، تو ایک وقت آئے گا جب تم خود میں ایک قلندر، ایک بلے شاہ، ایک سچل سرمست والی مستی دیکھو گے۔ نسخہ بس چھوٹا سا ہے، ہوش ہوش اور بس ہوش۔ ذرا غور تو کرو، تم کھانا کھا رہے ہوتے ہو مگر صرف کھانا نہیں کھا رہے ہوتے۔ اس وقت تم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہو، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہو، کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو یا کوئی پلان بنا رہے ہوتے ہو۔ اسی وجہ سے تم کبھی رب کی کسی نعمت کا اندازہ ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ اندازہ کون کرے گا، شکر ادا کون کرے۔ تم تو وہاں ہو ہی نہیں جہاں کھانا کھایا جا رہا ہے، صرف جسم کھانے میں مصروف ہے، مگر تمہارا من، تمہارا دھیان، تمہارا ہوش کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ ایسا کھانا تمہیں وہ فائدہ نہیں دے سکتا جو کہ دینا چاہیے۔ تم نے کبھی غور کیا، مذہب سمیت تمام صوفیہ اور یہاں تک کہ سائنس بھی اس بات پر زور دیتی ہے کہ کم از کم 32 بار چبا کر کھاؤ۔ کیوں؟ کھانا جلدی ہضم ہوگا، اس وجہ کو ایک جانب رکھتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہے کہ مذہب چاہتا ہے تمہاری توجہ کھانے پر رہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، تم اگر غور دو گے تو پاؤ گے مذہب کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ تم ہوش میں آ جاؤ، تم جاگ جاؤ۔ کبھی تم نے سوچا کہ کیوں کہا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو کوئی خیال ذہن میں نہ آئے؟ توجہ سے پڑھو، ایسے پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ کبھی سوچا کہ ہر بات کی دعا کیوں ہوتی ہے؟ کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سفر کی دعا؟ اس لیے کہ تم جاگ جاؤ اس نیند سے جو تم آنکھ کھولے لے رہے ہو۔ نماز پڑھتے وقت، کوئی بھی عبادت کرتے وقت تم صرف وہی کر رہے ہو تو دیکھو تمہیں ہر عبادت کا کیسے سرور ملتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت تم صرف کھانا کھاؤ، کبھی کر کے تو دیکھو ایسا۔ ایک دن فیصلہ کرو کہ آج پورا کھانا بھرپور توجہ سے، دھیان سے، ہوش سے کھانا ہے۔ ایک ایک لقمے پر روٹی توڑنے سے نوالا بنانے تک، منہ میں رکھ کر چبانے سے حلق سے پیٹ میں اترنے تک، ایک ایک عمل پر ہوش میں رہنا ہے اور توجہ دینی ہے۔ شروع میں تم نہیں کر پاؤ گے کیونکہ سالوں کی عادت ہے، سالوں کی نیند ہے، تم ایک دم نہیں توڑ پاؤ گے، وقت لگے گا۔ مگر تم ایک نوالا بھی اگر اس طریقے سے کھا پائے تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آنے لگے گی کہ ہوش کیا ہے۔ تم جو کرو وہ ہوش سے کرو۔ راہ میں چلتے ہو تو ایک ایک قدم ہوش سے اٹھاؤ۔ جب تم قدم اٹھا رہے ہو تو تمہیں پتہ ہو قدم اٹھا، اب دوسرا قدم اٹھا۔
بے ہوشی میں مت چلتے جاؤ۔ جب تم اپنی زندگی کے ہر کام میں ہوش سنبھالتے جاؤ گے تو تمہیں سمجھ آنے لگے گا، اس سے پہلے جو زندگی تم نے گزاری وہ بے ہوشی تھی۔ تمہیں فرق نظر آئے گا ہوش اور بے ہوشی کی زندگی کا۔ ایسا کرنے سے نہ صرف تمہاری زندگی میں سکون کی بارش ہوگی بلکہ تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر کام پرفیکٹ ہونے لگا۔ اس کے فائدے لفظوں میں کہنا ممکن نہیں۔ تم یہ کرو اور پھر 1-2 ہفتوں میں ہی اس کے معجزے دیکھنا۔